اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز، سیزن نمبر 1 کاسمالوجی، اور اس کی قسط نمبر 4 میں ہم آج موجود ہیں۔ کائناتوں میں سفر، قرآن اور کائناتوں کے درمیان سفر۔ کردشیو اسکیل ایک بڑا مشہور ایک طریقہ ہے کائناتوں میں سفر کرنے کا، ایک نظریہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے یہی چیز قرآن پاک نے 14 سال پہلے کیسے بتائی۔ پچھلی 3 اقساط میں آپ ملٹی ورس کے بارے میں جان چکے، آپ پیرالل یونیورسز کے بارے میں جان چکے، آپ مینی انٹریکٹنگ ورلڈز کے بارے میں جان چکے، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے کہ 7 کائناتیں موجود ہیں اور ان سب میں ایک لیونگ پلانٹ یعنی کہ ایلینز بھی موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 7 کائناتوں کا سفر کیا ممکن ہے؟ کیا انسان کبھی اس بات پر قادر ہو سکتا ہے کہ وہ اس آسمان کو کراس کرے، دوسرے آسمان کو تیسرے، ان سب یونیورسز میں ٹریول کر سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس قسط میں۔ رشین سائنٹسٹ نکولائی کردشیو نے 1963 میں پہلی دفعہ ایک نظریہ پیش کیا، اور اسی پر یہ ایک 2016 کا آرٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں بگ تھنک کی ویب سائٹ پر، 7 ٹائپس آف ایڈوانسڈ کاسمک سویلائزیشنز۔ یہاں پر نکولائی کردشیو نے یہ بتایا کہ توانائی کا حصول، ایکوزیشن آف انرجی، ایک ایسا وسیلہ اور طریقہ ہے جس کی بنیاد پر آپ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جا سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسے ایلینز ہوں جو بہت زیادہ ایڈوانس سویلائزیشنز ہو چکی ہیں، تو لیکن ان کی ترقی بھی درجہ بدرجہ ہوئی ہوگی، تو ایڈوانس ترین لیول پہ انسان میکسیمم جس لیول پہ جا سکتا ہے اپنی تہذیبی ترقی کرتے ہوئے، اس کے 7 ممکنہ درجات ہوں گے۔ اس ایک اسکیل پورا بنا دیا، ایک ذائچہ بنا دیا، ایک سیڑھی بنا دی نکولائی کردشیو نے، اور کہا کہ یہ 7 مراحل، 7 پیڑھیاں آپ چڑھیں گے اس سیڑھی پر، تو آپ اس طرح کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے آپ اتنے زبردست اگلی سویلائزیشنز میں جا سکیں گے۔ لیکن اس طرح جانے کے لیے، اس قسم کے ٹریول کے لیے آپ کو انرجی کی ضرورت ہوگی، جیسے آج گاڑی، ٹرین پیٹرول سے چلتی ہیں، فیول سے چلتی ہیں، گیس سے چلتی ہیں، ڈیزل سے چلتی ہیں، خلائی اسٹیشنز، ناسا، بلیو اوریجن، اس کے اسپیس ایکس کے راکٹس، تو آپ کو فیول چاہیے ہے یا انرجی چاہیے کسی بھی فارم میں ہو، تو انرجی کا حصول، زیادہ سے زیادہ انرجی کو حاصل کر سکنا اور اس کو استعمال کر سکنا، ٹھیک ہے، ہارنیسنگ آف دا انرجی ہی وہ وسیلہ اور طریقہ ہے جس سے آپ مزید کائناتوں میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھ پائیں۔ یہ نظریہ معمولی نظریہ نہیں تھا، تو نکولائی کردشیو 1932 میں پیدا ہوئے، 2019 میں ان کی وفات ہوئی، 1962-63 میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد کارل سیگن، عظیم ترین امریکن سائنٹسٹ، انہوں نے 1996 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے بھی اس کو فردر پروموٹ کیا، اور حالیہ دور میں میچو کاکو جو اسٹرنگ تھیوری کے ایک زبردست سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بھی اس نظریے کو فردر ترقی دی ہے اور اس کو آگے تک لے کر گئے ہیں۔ یونیورس ٹوڈے کی ویب سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں واٹ از دا کردشیو اسکیل، اس کی مختصراً جو تفسیر ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ انڈر لائن میں باکس ہوا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے ون آف دا موسٹ انفلوئنشل کنسیپٹس ان سیٹی ٹو دس ڈے۔ سیٹی ہے ایلینز کو ڈھونڈنے کا پروگرام، یا کسی بھی لائف کو کائنات میں زمین کے علاوہ، سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس، تو اس کنسیپٹ میں بھی یہ عظیم ترین موسٹ انفلوئنشل سب سے زیادہ اثر رکھنے والا کنسیپٹ ہے کردشیو اسکیل۔ یہی طریقہ ہے کہ آپ شاید ایلینز کو بھی ڈھونڈ سکیں۔ ایک اور باکس آپ دیکھ سکتے ہیں کارل سیگن نے اس نظریے کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد میچو کاکو نے، یہ ایکیڈمک ایکسیلیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں نکولائی کردشیو، کارل سیگن اور میچو کاکو، انہوں نے اس نظریے کو بہت زبردست لیول پہ لے گئے۔ اب وہ 7 درجات ہیں کیا کہ ان کو ایک کر کے ایک کے بعد دوسرا آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ ان کائناتوں میں سفر کرتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلانیٹری لیول ہے، پھر اسٹیلر لیول ہے، گلیکٹک لیول ہے، یونیورسل لیول ہے، ملٹی ورسل لیول ہے، میگا ورسل ہے، اور آخری اومنی ورسل لیول ہے۔ یہ نکولائی کردشیو نے بتائے۔ اچھا، اب ہم ان 7 میں سے ہم کس میں ہیں؟ یہ پہلا جو آپ دیکھ رہے ہیں پلانیٹری لیول، جس میں آپ زمین اور سورج کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ اسکیل نمبر 1 پر بھی ہم ابھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اسکیل میں ہم 1 پہ بھی نہیں ہیں۔ ہم کیونکہ مطلب اس اسکیل پہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی زیادہ ہم جو بھی تہذیب ہماری انسانی تہذیب یا ایلینز کی تہذیب جتنی زیادہ توانائی کا حصول یا اسے پیدا کر سکے، اتنی زیادہ وہ ترقی یافتہ ہوگی اور آگے کا سفر کر سکے گی، یعنی ترقی توانائی کی محتاج ہے۔ ہم انسان اس اسکیل پر تہذیب کے پہلے درجے پر بھی نہیں آتے، ہم 0 اور 1 کے درمیان 0.72 اسکیل پر موجود ہیں۔ تو کردشیو کے ترقی اور توانائی کے اس تعلق کی بنیاد پر 7 مراحل عملی طور پہ ممکن ہیں۔ تو پہلی آئے گی ٹائپ 0، یعنی کہ کرنٹ لیول، ہم اس وقت کرنٹ لیول پر ہیں، ہم 1 پر نہیں ہیں بلکہ ہم 0 پر ہیں، ہمیں ٹائپ 0 کہا جائے گا۔
تو اس ہمارے کرنٹ لیول پر ہم توانائی کے لیے اپنے سیارے کے قدرتی وسائل کو ہی استعمال کریں گے، جیسا کہ تیل اور گیس. اور یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ فی سیکنڈ ہم کتنی توانائی پیدا کر رہے ہیں. ہم ایکچولی آج 10 سے 16 واٹ توانائی فی سیکنڈ پیدا کر رہے ہیں، 10 سے 16 واٹ. اور اس اسکیل پر 0.1 جیسی مختصر ترقی کے لیے بھی ہمیں اس سے 10 گنا زیادہ توانائی درکار ہوگی. جیسے ابھی ہم 1 پہ نہیں ہیں بلکہ 0.72 پر ہیں، تو 0.73 پہ جانے کے لیے ہمیں 16 واٹ فی سیکنڈ کی توانائی سے بھی 10 گنا زیادہ توانائی حاصل کرنی ہوگی. تب ہم جا کے ٹائپ 1 مرحلے پر آئیں گے. ابھی ہم ٹائپ 0 پر ہیں. اس کے لیے ہمیں کم از کم 100 سے 200 سال درکار ہوں گے. پھر آئے گی ٹائپ 1 اسکیل، ٹائپ 1 لیول، پلانیٹری لیول جس کو ہم کہیں گے. پلانیٹری لیول کیا ہے؟ اس اسکیل میں قدرتی ذرائع کے بجائے نیوکلیئر توانائی پر انحصار کیا جائے گا. اگرچہ ہم آج بھی کسی حد تک نیوکلیئر توانائی پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ نیوکلیئر فیژن سے کر رہے ہیں جو توانائی کم اور ریڈیو ایکٹیو ویسٹ زیادہ پیدا کر رہی ہے. نیوکلیئر فیژن کے بجائے نیوکلیئر فیوژن زیادہ کارآمد ہوگا، جیسے کہ سورج نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے 5 ارب سال سے توانائی پیدا کر رہا ہے ہمارا سورج. تو اگر ہم نیوکلیئر فیوژن پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ٹائپ 1 سویلائزیشن میں آ جائیں گے، اور اس طرح نہ صرف اپنے نظام شمسی میں کسی بھی سیارے پر انسانی خلاباز بھیج سکیں گے، یورینس، نیپچون، پلوٹو، ہر جگہ، بلکہ ترقی کے اس مرحلے میں وائرس اور بیکٹیریا پر قابو پا کر بے شمار بیماریوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر پائیں گے، یا ری جنریٹو میڈیسن کے ذریعے انسانی اعضا بھی اگا پائیں گے. یہ ترقی کا وہ لیول ہوگا. ہم زندگی کا دورانیہ بھی بڑھا پائیں گے، اور ہم پانی اور بادلوں میں رہنے کی استعداد بھی شاید حاصل کر پائیں. لیکن ترقی کے اس مرحلے یعنی لیول 1 پر جانے کے لیے ہمیں 3000 سال درکار ہوں گے موجودہ شرح ترقی کے حساب سے. اس کے بعد آتی ہے ٹائپ 2 اسٹیلر لیول، ٹائپ 2 سویلائزیشن. اسٹیلر لیول یہ ستاروں کا لیول. اس اسکیل میں ہم توانائی کیسے حاصل کریں گے؟ اس توانائی کے حصول کا زیادہ دار و مدار قریب کے ستاروں سے حاصل کردہ توانائی پہ ہوگا. ایک تو ہمارا سورج ستارہ ہے، اس کے علاوہ جو ستارے ہیں ان کی توانائی. تو ایک ماہر طبیعت تھے فریمین ڈائسن، انہوں نے ایک ڈائسن ماڈل پیش کیا تھا، ڈائسن سفیر اور ڈائسن رنگ، کہ ایک جیسے سورج ہے، ہم زمین پہ سورج سے انرجی لے رہے ہیں سولر پینلز لگا کے، ٹھیک ہے، سولر ٹیکنالوجی. لیکن سورج کے قریب ہم ایک پورا رنگ بنا دیں اتنی دور کہ وہ جل نہ جائے، لیکن وہ سورج سے قریب ترین توانائی کو لے سکے اور پھر وہ نیچے زمین پہ بھیج سکے. تو کسی بھی ستارے کے گرد پورا رنگ اگر آپ بنا سکیں تو اس کو کہیں گے ڈائسن رنگ یا ڈائسن سفیر. تو مختلف ستاروں کے گرد اس طرح کے ڈائسن سفیر یا حصار قائم کر کے ان کی توانائی کو کشید کیا جا سکے گا اسٹیلر سویلائزیشن لیول پر. اور اس توانائی سے خلا میں رہائش بھی ممکن ہو سکے گی، اور ری جنریٹو میڈیسن جو ہے وہ جینیٹک لیول تک چلی جائے گی. ترقی کے اس مرحلے تک پہنچنے میں ہمیں کم از کم 1 لاکھ سے 10 لاکھ سال تک چاہیے ہوں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرا لیول، گلیکٹک لیول، ستاروں سے آگے کہکشاں کے تک جانا. اس مرحلے میں انسان قریب ہی نہیں بلکہ دور کے ستاروں سے بھی توانائی حاصل کر پائے گا. اس توانائی سے کشش ثقل کے مخالف ٹیکنالوجی بھی بنا لے گا، خلا میں محیر العقول فاصلے بھی طے کر پائے گا، اور زندگی کے دورانیے میں بے اندازہ اضافہ بھی کر پائے گا. یہ ہوگا آپ کا گلیکٹک لیول. پھر چوتھا لیول آئے گا یونیورسل لیول. اس میں کیا ہوگا؟ اس مرحلے میں انسان خلا میں وارم ہول تخلیق کر کے کہکشاں میں تیز رفتار سفر کر سکے گا. توانائی کا انحصار ستاروں کے پھٹنے یعنی سپر نووا سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے، جو خارج ہوتی ہے توانائی، اس پر ہوگا، اس سے توانائی حاصل کریں گے. نارملی ایک کہکشاں میں 40 سال میں ایک سپر نووا ہوتا ہے، چنانچہ انسان وارم ہول کے ذریعے دوسری کہکشاؤں میں سفر کر کے وہاں کے ہونے والے سپر نووا سے بھی توانائی کا حصول کرے گا اور استفادہ حاصل کرے گا. شاید جسمانی لحاظ سے انسان اس مرحلے پر خون اور گوشت کی قید سے آزاد ہو کر شعوری سطح پر زیادہ انحصار کے قابل ہو جائے گا. اس مرحلے پر انسان دوسری کائناتوں کو بھی قابل تسخیر سمجھنے کے قریب پہنچے گا. ابھی تک ہم اپنی ہی کائنات میں. اس کے بعد آئے گا 5واں لیول جو ہوگا ملٹی ورسل لیول. ملٹی ورس، ایک سے زیادہ کائناتوں کا اب سفر انسان کیسے کر پائے گا، وہ اس لیول پر. اس مرحلے میں انسان وائٹ ہول سے توانائی حاصل کرے گا. وائٹ ہولز جو ہوتے ہیں وہ بالکل بلیک ہولز کے الٹ ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں اور لامحدود توانائی کا ماخذ ہیں. وائٹ ہول ایک پوری کہکشاں سے 14 ملین گنا زیادہ توانائی رکھتے ہیں اور ایک کائنات سے دوسرے کائنات کے درمیان دروازے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اتنی توانائی کیری کریں گے. اس مرحلے میں انسان سہ جہتی دنیا یعنی کہ 3D ورلڈ جو ہماری ہے، 3 ڈائمینشنل ورلڈ، اس سے آگے ملٹی ڈائمینشنل دنیا کو بھی سمجھنا شروع کر دے گا.
اسٹیٹ کو، اس حالت کو، ملٹی ڈائمینشنل 3D سے آزاد ہو کے. ابھی ہم لمبائی چوڑائی اونچائی کے 3 حالتوں میں رہتے ہیں. ہر وجود جو ہے اس کائنات میں وہ 3 ڈائمینشنل ہے. لیکن جب ہم دوسری کائناتوں کے سفر کے قابل ہوں گے تو وہاں پر ہم 3 سے بھی زیادہ ملٹی ڈائمینشنل وجود شاید اختیار کر پائیں یا چیزوں کو ان میں ڈھال سکیں. اس کے بعد آتا ہے چھٹا مرحلہ، ملٹی ڈائمینشنل لیول. جب 3 سے زیادہ ملٹی ڈائمینشنز میں چلے گئے تو یہ پھر وہ لیول ہے، اور یہ چھٹا لیول ہے. یہاں پر کیا ہوگا؟ اس ہما جہتی دنیا یعنی ملٹی ڈائمینشنل دنیا تک آنے تک انسان سہ جہتی وجود تک منحصر نہیں رہے گا، خود 3D نہیں رہے گا، بلکہ جسمانی وجود تو شاید ممکنہ طور پر ختم بھی ہو جائے اور انسان شعوری حیثیت میں زندہ ہوگا. پھر یہ بالکل ہی الگ اسٹیٹ ہوگی. انسان جسم کو محتاج ہی نہیں ہوگا، جسم کو گڈ بائے خیر آباد کہہ چکا ہوگا، اور خود وہ شعوری طور پر انسان ایگزسٹ کر رہا ہوگا. شعوری آئیڈینٹیٹیز اور شناخت ہوگی. مختلف جہتوں کے درمیان سفر کے لیے بھی بے انتہا توانائی درکار ہوگی، جو ایک سے زائد کائناتوں کے وائٹ ہول سے انسان حاصل کرے گا، کیونکہ اب کئی کائناتوں کے درمیان ٹریول کر رہا ہے. جسمانی حیثیت سے آزاد شعوری حیثیت کے اس مرحلے میں انسان کے لیے شاید وقت میں سفر، ٹائم ٹریول بھی ممکن ہو. یہ وہ چیزیں جو سائنسدان کہہ رہے ہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ٹائم ٹریول کے بارے میں؟ یہ ہم اسی سیزن کی سیکنڈ لاسٹ 34ویں قسط میں ہم بتائیں گے آپ کو. یہ ہو گئے 6 لیول. اب 7واں اور آخری لیول آتا ہے، وہ کریٹر لیول کہلاتا ہے. کریٹر لیول پر کیا ہوگا؟ یہ مرحلہ خلقت کی پہنچ سے ماورا ہے. انسان اس مرحلے کی پہچان تو حاصل کر پائے گا مگر خود اس مقام تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہوگا. یہ مرحلہ سویلائزیشن نہیں بلکہ خود ایک خالق اور قادر مطلق حیثیت ہے. اس کا جائے مقام تمام جہتوں سے بلند تر یعنی سدرۃ المنتہا ہے. موجودہ 0.72 اسکیل پر انسان اس مرحلہ فکر کو سمجھ لینے سے قاصر ہے، اور لوح محفوظ سے تنزیل شدہ قرآن ہی ایک ایسا ادراک ہے جس کے ذریعے اس مرحلہ خالق حقیقی یعنی اللہ کا تعارف ممکن ہے. تو یہ 7 طریقے ہی ممکنہ طور پہ ہیں، 7 درجے، 7 لیول، 7 طبقات، جو ان عظیم ترین سائنسدانوں نے نیکولائی کارداشیف، کارل سیگن اور میچو کاکو نے بتائے، اور سالہ سال ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز، دہائیوں کے بعد دہائیوں پر محیط یہ ریسرچ ہے، تب جا کے ہم یہ سمجھ پائے ہیں. اور یہ بھی اگر ہم توانائی کے حصول کو اپنی بنیاد بنائیں، اپنا سٹینڈرڈ بنائیں. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن عظیم، قرآن کریم، علوم کی سب سے بڑی کتاب، علوم ماضی، علوم حال اور علوم مستقبل. وہ کتاب جس میں خالق کائنات نے، خالق العالمین نے ہر چیز بتا دی. یہ 7 سویلائزیشنز کے لیولز کے ٹریولز، کارداشیف اسکیل. کیا قرآن یہی بات ہمیں کسی اور الفاظ میں لیکن اسی تعداد کے ساتھ بتانا چاہ رہا تھا اور بتائی گئی ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 17. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 طریقے بنائے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں. 7 طرائق، فوقکم، تمہارے اوپر 7 طریقے بنائے ہیں. یہ 7 سویلائزیشن کا لیول ہمارے اوپر ہے. ہم تو 1 پر بھی نہیں ہیں بلکہ 0.72 پر ہیں. ہمارے اوپر 7 طریقے کارداشیف اسکیل کے مطابق بنتے ہیں جو ابھی ہمیں اچیو کرنے ہیں. قرآن بھی اتفاقی طور پہ یہی بات کرتا نظر آ رہا ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 میں ایک آیت اور دیکھتے ہیں. سورہ نو آیت نمبر 15. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے 7 آسمانوں کو طبقات بنایا؟ طبقات، لیولز، درجات. یہ تو قرآن شاید وہی بات کر رہا ہے جو کارداشیف اسکیل نے بتائی. 7 سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو درجے بنایا، یعنی کہ ہر کائنات میں جانے کے لیے آپ کو اس کو کراس کرنے کے لیے یہ لیولز چاہیے، یہ طبقات چاہیے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی 7 درجات ہیں، طبقے ہیں، طبقات ہیں، یہی 7 آسمان ہیں، ان کے درجے ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے. یہی 7 طرائق ہیں، 7 طریقے ہیں، 7 کائناتیں ہیں. ان کو کراس کرتے جانا، ان تک پہنچنا، ان کی تسخیر کرنا، کیا یہ کبھی انسان کے لیے پاسبل ہوگی؟ کارداشیف نے تو یہ بتائے کچھ چیزوں کا کہ ہمیں بعض میں 200 سال چاہیے، بعض میں 3000 سال چاہیے، بعض میں 1 لاکھ سے 10 لاکھ سال چاہیے ایک درجے سے دوسرے درجے پہ جانے کے لیے. لیکن کیا کبھی ایسا ہوگا کہ انسان اس قادر ہو سکے، اس قابل ہو سکے کہ ان 7 کو مسخر کر سکے، 7 کائناتوں کو، 7 طبقات کو، 7 درجات کو؟
ساتوں طرائق کو؟ اس بارے میں قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہوگا۔ سورہ نوح، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورہ جاثیہ آیت نمبر 13، وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس نے یعنی اللہ نے اپنی طرف سے تمام تمہارے لیے مسخر کر دیا جو آسمانوں میں ہے، سماوات اور جو زمینوں میں ہے، یقیناً اس میں تفکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ مسخر کر دیا یعنی کہ تسخیر کر لیں گے تمام سماوات کی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں ہماری کائنات ہی نہیں، دوسری کائناتیں، ملٹی ورس، 7 یونیورسز، 7 سماوات، تمام ساتوں آسمانوں کے جو طباق ہے اور طرائق ہیں، ان سب کو مسخر کر دیا، ساتوں آسمانوں کو مسخر کر دیا، شاید انہی ذرائع کے ذریعے، جو طباق اور طرائق جن کو قرآن نے کہا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ ممکن ہے، ممکن ہی نہیں، یہ ہوگا، قرآن نے کہہ دیا تو ہوگا، مسخر کر دیا تو انسان تسخیر کر لے گا، لیکن قوم لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی قوم جو فکر کرے گی، جو سوچے گی، سمجھے گی، علم حاصل کرے گی، عقل استعمال کرے گی، تفقع اور تفکر کرے گی اور تدبیر اختیار کرے گی، تعلمون، تعقلون، تدبرون، تفکرون، تفقہون، تب جا کے وہ اس قابل ہوں گے۔ سائنٹسٹ یہ کام کر رہے ہیں، اگر جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ اس کام پہ جائیں تو وہ اس کو زیادہ عظیم طریقے سے کر پائیں گے۔ ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ نکولائی کارداشیف نے تو اور میچو کاکو اور کارل سیگن نے تو ہمیں ایک اندازہ دینے کی کوشش کی کہ اس میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن کیا ضروری ہے کہ اتنا ہی ٹائم لگے، لاکھوں کروڑوں سال لگے ہمیں یہ تسخیر کرنے میں ساتوں کائناتوں کی؟ ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس کو سائنس ایکسیڈنٹ کہتی ہے، چانس کہتی ہے، ایونٹس جو ایکسیڈنٹل ہو گئے اور اس کی بنیاد پر ڈسکوریز ہو گئیں، ہم ان کو خدا کی قدرت کہتے ہیں۔ جو اہل ایمان ہے وہ اس کو ایکسیڈنٹ نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے قرآن میں دیکھا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں پہلے سے طے کر دی تھیں، یہ تقدیر، یہ مقدار، اللہ نے یہ قدر پہلے سے مقرر کر دی تھی کہ یہ ہونا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جن کو آپ ایکسیڈنٹ اور بائی چانس ڈسکوریز کہتے ہیں، وہ ایکسیڈنٹل نہیں تھیں، وہ خدا کی طرف سے مقدور تھیں کہ اب ہونی ہے۔ اور یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں میں آپ کو 50 کروڑ سال لگنے ہیں وہ 5 سیکنڈ میں اللہ آپ کو کر کے دے دے۔ یہ اللہ کا احسان خاص ہوتا ہے انسانیت پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم اتفاقی دریافتیں کہہ لیتے ہیں، حادثاتی دریافتیں نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ سائنس حادثاتی دریافت کہتی ہے، ایکسیڈنٹل، لیکن ہم ان کے لیے جو ہم لفظ یوز کریں وہ زیادہ مناسب ہوگا، اتفاقی دریافتیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارشمیدس نے جو پانی کے دباؤ کا نظریہ، جو بیونسی آف واٹر کو ڈسکور کیا تھا، جس پہ وہ یوریکا کا نعرہ لگاتا ہوا، نعرہ مستانہ لگاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا تھا، تو وہ بھی سائنس کے لحاظ سے ایکسیڈنٹل ڈسکوری ہے اور ہمارے لحاظ سے اتفاقیہ دریافت تھی، اللہ کو کی منشا تھی کہ اس وقت یہ ہو۔ اسی طرح جو نیوٹن کا سیب گرنا اور کشش ثقل کا دریافت ہونا، یہ بھی ایک اتفاقی واقعہ تھا، اچانک ہو گیا تھا، ورنہ شاید اگلے 5000 سال تک کشش ثقل ڈسکور نہ ہوتی، عین ممکن ہے۔ اسی طرح الفریڈ نوبل کا ڈائنامائٹ کو وہ ڈسکور کرنا اور اس کے لیے جو بلاسٹنگ جیلیٹن ہوتا ہے وہ بنانا، لوئس پیسچر کا چکن پاکس کی ویکسین کا دریافت کرنا، ایڈورڈ جینر کا اسمال پاکس کی ویکسین کا دریافت کرنا، جوزف وان میرنگ کا ڈائبٹیز یا ذیابیطس کو دریافت کر لینا، ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ کا پینسلین کو دریافت کرنا، اور ولہم روڈجن کا ایکس رے کو دریافت کرنا بھی اتفاقی دریافتیں تھیں، جس کو سائنس ایکسیڈنٹل اور بائی چانس ڈسکوریز کہتی ہے، نہیں، اتفاقی تھی، اللہ کی منشا تھی کہ یہ ہو۔ تو ان اتفاقی دریافتوں نے سائنس کے سفر کو بہت تیز اور آسان کر دیا، ورنہ یہ دریافتیں اگر 100 سال بعد، 200 سال بعد، 5000 سال بعد ہوتی تو سائنس کی اور تحقیق کی اور تسخیر کی جو فاصلہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا، اس کا دورانیہ بہت بڑھ جاتا، لیکن اللہ نے انسان پہ احسان کرتے ہوئے اس کو جلدی جلدی کر دیا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا کہ یہ مسخر کر دی گئی ہیں تمام ساتوں آسمان اللہ نے انسان کے لیے، تفکر کرنے والی قوم کے لیے، تو ہو سکتا ہے یہ بہت جلدی ہو جائے، ہو سکتا ہے 5 سال میں ہو جائے، 3 سال میں ہو جائے، اس اگلے ہی لمحے ہو جائے، ہم نہیں جانتے، یا ہو سکتا ہے کروڑوں لاکھوں سال لگیں، یہ بات ہم نہیں جانتے، لیکن ہوگا ضرور کہ اللہ نے بتا دیا پہلے سے۔ لیکن یہ کائناتوں میں سفر کر لینا، ساتوں آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے آگے تک جانا اور آخری منزلوں تک پہنچنا، اور شاید اس کو بھی کراس کر کے بیانڈ دا یونیورسز، بیانڈ دا ملٹی ورسز چلے جانا، انسان کے لیے کیا یہ ممکن ہے بھی؟ جی ہاں، یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ ماضی میں ہو بھی چکا ہے۔ کم از کم ایک انسان عظیم، ایک یونیک انسان ایسا ضرور تھا جس نے یہ سفر اختیار کیا، جس کو اللہ نے کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی وغیرہ کے بغیر اپنی قدرتی نشانیوں کے ذریعے سے، اپنی قدرتی وسائل کے ذریعے سے یہ سفر کروا کے دکھا دیا۔
اور وہ تھے ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور واقعہ تھا سفر معراج کا۔ سفر معراج ایک انتہائی سائنٹیفک ٹریول ہے، وہی تسخیر ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ 7 آسمانوں کو کراس کر کے، بائی پاس کر کے، آپ ملٹی ورسز کو بائی پاس کر کے آپ اس سے بھی آگے چلے گئے۔ سائنسی زاویہ نگاہ سے ذرا اس منظرنامے کو دیکھتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کے ذہن مزید کھلے اور اللہ کی حقانیت اور اللہ کی قدرت پر آپ مزید ایمان لے آئیں، آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو اور اللہ کی حمد بھی آپ ایک نئے جذبے سے کر سکیں۔ آیت دیکھتے ہیں سورہ اسراء آیت نمبر 1، جس کو عجم میں سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھا سکیں، یقیناً وہ سمیع البصیر ہے۔ یہ جو ہے یہ اسی ایک سفر کا، معراج کا پہلا اسراء والمعراج۔ تو اسراء جو تھی وہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مکہ سے جیروسلم بیت المقدس تک یوں لے کے گیا، ایک بہت فاسٹ ٹریول، ایک زمین کے لیول کا، زمین کے پیرالل ٹریول کروایا تاکہ آپ اس عظیم الشان مزید سفر سے آپ مانوس ہو سکے، اور پھر وہاں سے جس کے ماحول میں اللہ نے برکتیں رکھی بیت المقدس سے، وہاں سے اللہ آپ کو آسمانوں پہ لے گیا۔ فوقکم اللہ نے پہلے کہا، ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ تمہارے اوپر، تو اوپر جائیں گے۔ ویسے تو زمین گول ہے، کائنات میں ہر طرف، کائنات ہر طرف پھیل رہی ہے، تو آپ جہاں بھی کھڑے ہوں گے، اگر یہ زمین گول ہے آپ یہاں کھڑے ہیں تو آپ کے اوپر آسمان ہے، اگر آپ یہاں کھڑے ہیں تو آپ کے نیچے آسمان ہے، لیکن یہاں کے آدمی کے لحاظ سے اس کے اوپر ہے، تو یہ کہیں بھی، ہر کسی بھی سمت میں ہو سکتا ہے۔ لیکن پلانٹ ارتھ کے حساب سے آپ کو مکہ ٹو جیروسلم، جیروسلم سے اسٹریٹ ٹورڈز اسکائی، آسمانوں پہ اللہ لے گیا، اور ایک آسمان پر دوسرا اور تیسرا، اور وہاں پر آپ پہنچے جنت المأویٰ میں۔ تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہوا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ سے یروشلم یا بیت المقدس کی تک کی جو مسافت تھی وہ تھی 1 ماہ کی مسافت بنتی تھی۔ چند مائکرو سیکنڈ میں اللہ نے وہاں پہ پہنچا دیا، اور یہاں سے، اور یہ تھا 27 رجب سن 10 بعثت نبوی کا واقعہ تھا، 621 عیسوی۔ تو اول شب میں، آپ 27 رجب کی اول شب میں آپ اپنی کزن ام ہانی عاتقہ بنت ابو طالب جو تھیں، ان کے گھر سے آپ حرم کعبہ میں تشریف لائے، اور وہاں پر آپ مقام ابراہیم کے پاس عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتہ ہیں، آپ کو جگا کر 1250 کلومیٹر دور، جو 1 ماہ کی مسافت تھی، مکہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے کر گئے تاکہ آپ مانوس ہو سکیں آسمانی سفر سے پہلے لوکل لیول پر۔ اور یہاں آپ براق کے ذریعے گئے۔ براق کہتے ہیں برق، برق ہوتی ہے بجلی، بجلی ہوتی ہے روشنی کی کیفیت، اور اس کائنات میں روشنی سب سے تیز رفتار چیز ہے، تو برق ہوگی بجلی، اور براق ایک ایسا وسیلہ ہوگا جس میں سے بجلی گزرتی ہے۔ جیسے آج کل بھی آپ کو کاپر وائر چاہیے، ایک ٹنل کاپر وائر، اور اس کے اوپر لیمینیشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے پلاسٹک کی، تاکہ اس ربڑ کی، تاکہ اس کے اندر سے کرنٹ گزرے اور کرنٹ باہر نہ جائے، تو ایک ٹنل بن جاتی ہے پوری، جس کے اندر سے کرنٹ گزرتا ہے، برق گزرتی ہے، تو براق کہیں گے آپ اس ٹنل کو، اس تار کو۔ تو یہاں پہ ایک وسیلہ تھا جو حدیث میں لفظ یوز ہوا براق، کہ ایک برقی وسیلہ جس کے ذریعے سے برق کسی تیز رفتاری سے آپ کو ٹریول کروایا گیا، اور وہاں سے پھر آپ آسمانوں پہ چلے گئے، 7 کائناتیں کراس کرتے ہوئے، 7 آسمان۔ 7 سماوات ہم جانتے ہیں، ملٹی ورس، مینی انٹریکٹنگ ورلڈز اور پیرالل یونیورسٹی سائنس آج کہہ رہی ہے، اور نبی پاک رب العالمین کے اذن سے اور منشا سے رحمت للعالمین اس سفر پہ روانہ ہوئے، اور مولا عالمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، علی بن ابی طالب نے ہمیں ان 7 کائناتوں کی مختلف حالات بھی بتائے ہیں، اور ان کے نام رقیعہ، اسفلون، قدوم، معونہ، ریقہ، دقنا اور اریبہ۔ تو یہ اریبہ ہماری کائنات ہے، اور اس سے اوپر یہ باقی کائناتیں موجود ہیں۔ تو ان سب کا سفر کراس کرتے ہوئے آپ گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے۔ 7 آسمانوں کے بعد پھر دوزخیں ہیں، پھر جنتیں ہیں، 7 درجات دوزخوں کے ہیں، جہنموں کے، اور پھر جنت کے ہیں، اور اس کے اوپر سب سے اوپر ہے جنت المأویٰ، جہاں حوض کوثر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کرام علیہ السلام کا مسکن ہے۔ اور اس کا اینڈ جو ہو رہا ہے جنت المأویٰ کا، وہ ہے سدرۃ المنتہا کا درخت، ایک بیری کا بابرکت درخت، بہت بڑا، جو ہورائزن ٹو ہورائزن پھیلا ہوا ہے، اس کے پار کچھ نہیں نظر آئے گا۔ گرین کلر کا درخت ہے، جس میں سبز رنگ کا، جس میں سبز خلت پہنے فرشتے ہیں، اس کی شاخوں پر لٹکے ہوئے، اور تلائی گولڈن تتلیاں ہیں جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اس سدرۃ المنتہا کے پار ایک وائڈ ہے، ایک ویکیوم ہے، اور اس کے بعد اللہ کا عرش ہے۔
تو سدرۃ المنتہا کو، اس درخت کو انتہا کا والا یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی اور جا نہیں سکتا، جبرائیل بھی نہیں جا سکے تھے، اس کے آگے الاؤ تھا صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ وہاں پر گئے ہیں اور آپ نے اللہ کے عرش کا دیدار کیا اور اللہ سے آپ ہم کلام ہوئے. یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر سورہ نجم کی آیات نمبر 13 سے 18 آپ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اور یقیناً انہیں یعنی جبرائیل کو دوسری دفعہ نازل ہوتے دیکھا، پہلے غار حرا میں دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے ساتھ، جس کے ساتھ جنت الماوا ہے. جب سدرا پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا یعنی وہ ویکیوم جس کے پار کچھ نظر نہ آئے، نہ تو ان کی نظر بہکی نبی پاک کی، نہ تاغوت زدہ ہوئی. یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے دیکھا. یہ سارے مراحل، یہ برقی ٹریول اور اس کے بعد ساتوں کائناتیں، یہ سب اللہ کی بڑی نشانیاں تھیں. جنتیں اور جنت الماوا، سدرۃ المنتہا، یہ بھی بڑی نشانیاں تھیں. اور سب سے بڑی نشانی رب الکبریٰ، آیات رب الکبریٰ، خود عرش الہی تھا جو آپ نے دیکھا. تو قرآن نے اس ٹریول کی آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دی. اب یہ آپ دیکھیں، کیا یہ وارم ہول کے ذریعے ٹریول تھا؟ ٹھیک ہے، کیا براق سے مراد وارم ہول ہے؟ یہاں ہم گھوڑے یا خچر یا ونگڈ ہارسز پر نہیں جا رہے، ہم سائنسی تناظر عقلی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں جو اللہ نے تعقلون کا ہمیں حکم دیا. تو آج سائنس مانتی ہے کہ قدرتی طور پہ وارم ہولز ایگزسٹ کرنے پائے جا رہے ہیں، شاید یقیناً کرتے ہوں، ورنہ لیب کنڈیشن میں شاید بنائے جا سکے. تو یہ ایک وارم ہول کی کنڈیشن ہے، یہ ایک ٹنل ہوتی ہے، ایک براق نما، جس میں روشنی کی رفتار سے ٹریول کر کے آپ یہ کائنات میں ابواب السما، ایک اور جگہ قرآن نے ان کو کہا ہے، آسمان میں دروازے جس سے شاید آپ ایک جگہ سے، ایک کائنات سے دوسری کائناتوں پہ سفر کر سکیں. وارم ہولز سائنٹیفک امریکن کی آپ یہ 2021 کی ویب سائٹ کا آرٹیکل دیکھتے ہیں، وارم ہولز ٹنلز ان اسپیس ٹائم میں بی پاسبل. یہ نئی تحقیق بتا رہی ہے کہ یہ وارم ہولز کی یہ ٹنلز ہیں، یہ برقی وسیلے جو ہیں سرنگیں، یہ اسپیس ٹائم میں پاسبل ہیں. پھر ابھی حال ہی میں 2023 میں یہ ایک اور نئی ڈسکوری ہوئی ہے، پاپولر میکینکس کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فزسسٹ مائٹ فائنلی بی ایبل ٹو فائنڈ وارم ہولز تھینکس ٹو دیئر لائٹ بینڈنگ ایبلٹی. کہ آج کے فزکس کے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید خلا میں وارم ہولز کو پا لیں، کیونکہ وہ لائٹ کو بینڈ کرتے ہیں، تو ان کی خصوصیت کے ذریعے ہم شاید پا سکیں. سدرۃ المنتہا کا درخت، ایک اس کی مفروضے پہ مبنی ایک تصویر، ایک امیجنیٹو، جس کے پار وہ جو چھا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ غشی ہے، وہ ایک ویکیوم ہے. وہ فوگی ویکیوم بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کے پار نظر کچھ نہیں آتا، اور پھر ویکیوم ہے، فردر وائٹ ہے، اور پھر اللہ کا عرش ہے. اور یہی جو ہم نے کہا کہ یہ ٹریول جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ساتوں کائناتوں کو پار کر کے. تو کارداشیو اسکیل، نکولائی کارداشیو اور میچو کاکو اور کارل سیگن جو بات کر رہے ہیں ساتوں طباق کے بارے میں، وہ اسی بات کو قرآن کر رہا ہے، 7 لیولز کو، سبا طرائق اور سبا طباقن. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج پہ گئے. عرج کہتے ہیں معراج، عرج بلندیوں کی طرف جا کے آپ نے سفر کر لیا. اور اللہ نے ایک اور جگہ جو وعدہ کیا، ہم نے آپ کو دکھایا کہ مسخر کر دیا گیا ان کو قوم یتفکرون کے لیے. علامہ اقبال، ڈاکٹر سر محمد اقبال فرماتے ہیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، گردوں کہتے ہیں آسمان کو. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں. مسلمانوں کا حال بدقسمتی سے یہ ہے کہ ابھی ہم زمین کے لوکل مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور رب العالمین اور رحمت للعالمین کا جو دین ہے، اور عالمین تمام کائناتیں، تمام جو بھی ایگزسٹنسز ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ڈیوائن ہو یا فزیکل ہو، ان سب کو عالمین کہتے ہیں. اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے قرآن کے ذریعے، اپنی اس کتاب کے ذریعے، کہ ہم ان کی تسخیر کریں، ان کو مسخر کریں، قوم یتفکرون بنیں، قوم تعقلون بنیں، قوم تعلمون بنیں، قوم تدبرون بنیں. لیکن ہم اس سے غافل ہیں. اسی چیز کے افسوس کا اظہار کیا علامہ اقبال نے. ناوک ہے مسلمہ، ہدف اس کا ہے ثریا، ہے سر سرا پردہ جاں نقطہ معراج. تو معنی ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے، تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج. ابھی ہم صرف لوکل چاند کے ذریعے جو زمین کے سمندروں پہ جو مد و جزر ہوتا ہے، ابھی تو ہم اس کے محتاج ہیں، اور اس سے آگے تو ہم سوچ ہی نہیں پا رہے. بلکہ مسلمان کی سوچ تو اس سے بھی بہت پیچھے ہے. کاش یہ قوم یتفکرون جو ہیں، اہل ایمان، متقین و مسلمین ہی ہوں اور مومنون. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وما علینا الا البلاغ.
مع الخیر، فی امان اللہ، والسلام۔